نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے میں اپنی کتاب افضلیت علی علیہ السلام، اس کی نشست نمبر 31 لیکچر نمبر 31 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی 2 نشستوں سے میں آپ کے سامنے آیت تطہیر پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آیت تطہیر کے جو مصداق ہیں وہ مولا علی علیہ السلام، پاک سیدہ اور حسنین کریمین ہیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر تطہیر کے نیچے جمع کیا تھا۔ آج بھی اسی پہ گفتگو کریں گے۔ آج میں اگلی جو حدیث مبارکہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں، اور اس کو امام طبرانی اہل سنت کے سر کا تاج اپنی معروف کتاب میں معجم الکبیر میں جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 350، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اما روایت کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينبغي لأحد ان يجنب في هذا المسجد الا انا وعلی علیہ السلام۔ اما روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات، تاجدار امم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے حلال نہیں، میں کسی کو اجازت ہی نہیں دیتا کس بات کی، کہ وہ اس مسجد میں آئے کہ اس پہ غسل واجب ہو ظاہراً، سوائے میرے اور سوائے علی المرتضیٰ کے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کو ہر اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو، فرض ہو، اس کو بین کر دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں داخل ہو، کسی بھی حاجت میں بین کر دیا، منع کر دیا، روک دیا۔ فرمایا ہاں میں آ سکتا ہوں اور علی آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو روایات بیان کی تھی ان میں 5 تن پاک کا ذکر ہے، اور اس میں بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا نام لے کے، مولا علی علیہ السلام کو مینشن کر کے، اس طرح علی علیہ السلام کی تمام مخلوق پر اپنے بعد کلی افضلیت کا ڈنکا بجا دیا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد پوری مخلوق میں جو اللہ کی مخلوق ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، کہ جن کا نام لے کے کیٹاگوریکلی اور متعدد احادیث مبارکہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی ہر حالت میں اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کو یہ جو کلی افضلیت ملی ہے یہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ اور کدھر مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بندہ افضل تبھی بنتا ہے جب اس کے پاس کلی فضیلت ہو۔ تو یہ جو مولا علی علیہ السلام کے پاس کلی افضلیت ہے، اور یہ ایک کلی افضلیت نہیں، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف علی ہر حالت میں اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت بن گئی حضور کے بعد پوری کائنات میں۔ اور دوسرا، آپ کو پتہ ہے غدیر کے مقام پہ جو اعلان غدیر ہوا ہے، غدیر خم کے مقام پہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے، اور سارے صحابہ مولا علی علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے تھے، منبر بلند تھا، تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اور یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی تمام صحابہ، تمام کائنات کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے۔ کہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کے درمیان تھی، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے۔ پھر پہلا
جہاد کرنے والا، پہلا جس نے کفار کو بدر کے مقام پہ واصل جہنم کیا، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی میت میں، آقا علیہ السلام کی اقتداء میں جو پہلا نمازی ہے مردوں میں، خواتین میں پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اور مردوں میں فقط مولا علی علیہ السلام ہے، اور سینکڑوں حوالے میں نے اس کے اوپر دیے ہوئے ہیں۔ بلکہ امام احمد رضا خان بریلوی اور رضویو وہ بھی لکھتے ہیں کہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے امام ہوتے تھے اور پیچھے فقط پاک خدیجۃ الکبریٰ اور مولا علی علیہ السلام نمازی ہوتے تھے۔ 7 سال پہلے علی علیہ السلام نے نماز ادا کی، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے۔ اور یہ بھی احمد رضا خان بریلوی تک کتب اہل سنت بری پڑی ہیں، چاہے وہ ترمذی ہو، مسلم ہو، ابن ماجہ ہو، ابو داؤد ہو، حاکم ہو، قسطلانی ہو، اسقلانی ہو، سیوطی ہو، بہقی ہو، طبرانی ہو، قاضی ایاز ہو، کہ پہلے مومن بھی علی علیہ السلام، پہلے نمازی بھی علی علیہ السلام، پہلے مجاہد بھی علی علیہ السلام۔ یعنی یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پتہ نہیں ان کے پاس افضلیت کا اور معیار کیا ہے۔ علی کے حسد اور بغض سے نکلو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کسے کہتے ہیں۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اس کو امام ہندی کنز العمال میں لے کے ہے، اس کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر ہے 45، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اور اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی، اہل سنت کے سر کا تاج، جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی، اتنی بڑی شخصیت، ان کی جو کتاب ہے انہوں نے جو لکھی ہے مسند فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اس کا صفحہ نمبر 132 اور 123، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ اس کو بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی روایت کیا ہے۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، اما روایت کرتی، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا ان مسجدی ھذا حرام علی کل حائض من النساء وکل جنب من الرجال الا علی اہل محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خبردار، اٹینشن ہو کے سنو، بے شک میری یہ مسجد ہر اس شخصیت پر، عورتوں میں سے بھی کوئی ہو یا مردوں میں سے بھی کوئی ہو، جس پر غسل واجب ہو۔ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، یہ جو ذوات مقدسہ ہیں، یہ جو اعلیٰ عرفہ منزہ مصفہ مجلہ شخصیات ہیں، ان کی تعظیم اور توقیر کا یہ عالم ہے۔ کم از کم میں تو اس پہ عمل کرتا ہوں، میں کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں، کہیں میری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو ان کے شیان شان نہیں ہے۔ اس لیے میں دبے لفظوں میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو، ہر ایک پر جس پر غسل واجب ہے، یہ میری مسجد حرام ہے، بین ہے، اجازت نہیں۔ ہاں، سوائے اہل محمد کے، آل محمد کے اور میری اہل بیت کے۔ اور وہ اہل بیت کون سی؟ فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام۔ یعنی اس روایت سے بھی یہ بات ازر من الشمس ہو چکی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ السلام کو اور پاک سیدہ کو اور حسنین کریمین کو اس طرح مبرہ کر دیا کہ وہ کسی بھی حالت میں اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور اس میں بھی پہلا نمبر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے جو اس بات کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ پاک محمد کے بعد جو پاک ہستی ہے، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی
حکیم بن سعد اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کا خصوصاً ذکر ہے، اور اس کو امام ابن جریر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 181، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اہل سنت کے سر کا تاج۔ حضرت حکیم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے قالا ذکرنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام عند ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فیہ نازلت انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی صفات بیان کی، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک علی وہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ جس کی شان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت تطہیر نازل کی تاجدار کائنات پر۔ یعنی اس آیت مجیدہ میں مولا علی علیہ السلام اس کے مصداق اول بنے، اور اماں کہہ رہی ہیں میں اس کی گواہی دیتی ہوں، میں اس کی تصدیق کرتی ہوں، اور یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اس کو بھی امام ابن اسیر نے جامع الاصول میں اس کو بیان کیا، اس کی جلد نمبر ہے 9، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 6702، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں، آیت تطہیر کے ساتھ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح جڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ کتب اہل سنت ہو یا کتب اہل تشیع ہو، آیت تطہیر کا جب ذکر ہوگا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ضرور ہوگا۔ اس کو بھی اماں ہی روایت کرتی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ اماں فرماتی ہیں قالت ان هذه الآیہ نازلت فی بیتی انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قالت وانا جالسۃ عند الباب، آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر، یہ میرے گھر میں نازل ہوئی، اور آپ فرماتی ہیں جب یہ میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوئی تو میں دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وَأَنَا جَالِسَةٌ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الست من اہل البیت۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں؟ فقال انک علی خیر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ تو جہاں ہے وہ بھی خیر ہے۔ اس سے ملتی جلتی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ میں پیچھے بھی آپ کو روایات سنا چکا ہوں۔ اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ بے شک تو خیر پہ ہے، وہ بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑی اعلیٰ فضیلت ہے تیری کہ تو میری زوجہ ہے، میرے نکاح میں ہے، اعلیٰ مقام ہے تیرا۔ انت من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کی تم ازواج میں سے ہو، یہ کیا کم مقام اور مرتبہ ہے تیرا؟ قالت وفی البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ وحسن وحسین فجل لهم بکسائن۔ آقا علیہ السلام کے پاس گھر میں مولا علی علیہ السلام تھے، پاک سیدہ امام حسن امام حسین علیہم السلام۔ آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنی رضا، اپنی کمبلی مبارک ایسے پھیلا دی، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا ان سے ہر قسم کے میل کچیل کو، گندگی کو دور رکھ، اور ان کو اس طرح پاک صاف ستھرا مجلہ طاہر مطہر کر دے، گندگی کو ان کے قریب ہی نہ آنے دینا، دور رکھنا۔ اس روایت سے بھی یہ بات ازر من الشمس ہو گئی
کہ جو آیت تطہیر کا مصداق اول بنے اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ پھر اگلی ایک روایت دینا چاہتا ہوں، اور اس کو بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی امی جان آپ ہی روایت کرتی ہیں، اور اس کو امام ترمذی ہماری سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے، وہ اپنی جامع میں لے کے ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 874، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3871، اور یہ دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے جو سنگل والیوم میں ہوتی ہے۔ اس میں اماں کیا روایت کرتی ہیں؟ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمہ قساء ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی وحامتی۔ اس میں بھی اماں روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو مولا علی علیہ السلام کو، پاک سیدہ کو اور حسنین کریمین کو بلایا اور ان کے اوپر اپنی کملی، اپنی رضا پھیلا کے فرمایا مولا یہ میری اہل بیت ہیں اور یہ میرے حامی ہیں، اور ان سے ہر قسم کے نجس کو دور رکھ اور ان کو صاف ستھرا اجلا رکھ۔ اور فرماتی ہیں فقالت، میں نے عرض کی وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ آ جاؤں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، کھڑی ہو جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انکی علی خیر، اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے، لیکن ادھر ہی کھڑی رہ، ان کے ساتھ تو چادر تطہیر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ تو پتہ چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری باجیوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پی ہیں، وہاں سے یہ سارے نچوڑ کے میں نے یہ حدیث جمع کی ہیں۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں، میں جہاں سوتا ہوں میرے سر پہ کتابیں ہوتی ہیں، میرے سامنے کتابیں، دائیں بائیں کتابیں، میرے سینے پہ کتاب پڑی ہوتی جب میں سو جاتا ہوں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پی ہیں۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضور کی اہل بیت جیسا بےلاموم اور حضور کے بعد مولا علی علیہ السلام جیسا کائنات میں اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ جتنی عظمتیں مولا علی کو عطا ہوئی ہیں، جتنے خصائص، جتنے مناقب، جتنی صفات اللہ نے جو اپنی اور اپنے رسول کو عطا کی ہیں، وہی صفات علی علیہ السلام کو عطا کر دی ہیں۔ علی جیسا کائنات میں نظر ہی نہیں آتا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں۔ بخاری پڑھ کے دیکھو، مسلم پڑھ کے دیکھو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، ثناء اللہ پانی پتی، اماد الدین ابن کثیر، جلال الدین سیوطی، فخر الدین رازی، علامہ علوسی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، پڑھ کے دیکھو۔ علی علیہ السلام جیسا کائنات میں حضور کے بعد کوئی آیا ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہے، جو علی علیہ السلام پہ بحر والوں کو فوقیت دیتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان کا یہ حسد اور بغض دیکھ کے سنیت کے بارے میں دل میں میل نہ لانا۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت اطہار کی افضلیت کا قائل ہو۔ یہاں تو میں نے وہ بھی دیکھے ہیں کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، میں سید ہوں، لیکن علی علیہ السلام کا نمبر چوتھا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سید ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، لیکن افضل حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ میں کیا کہوں، میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں، میری تو زبان بند ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور آپ کو بتاتا ہوں، غیرت مند بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ اور ماں کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے۔ اس کو میں بغیرت ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو اپنے باپ کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو باپ کو گالیاں دینے والوں پر سلام پڑھے، وہ غیرت مند ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں تو سالوں سے آپ کو سنیت بتا رہا ہوں، اور یار لوگ کہتے ہیں میں رافضی ہو گیا ہوں۔
جو پروگرامز ہوتے ہیں میرے اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ، وہ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے لوگ محبت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، وہ جب مجھے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو وہ پھر کال کر کے مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، فلاں گروپ نے، فلاں گروپ نے، فلاں گروپ نے، جلالی گروپ نے، اطاری گروپ نے، رضوی گروپ نے، وہ جو سنیت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، انہوں نے ادھر تو ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہم اس کو اہل سنت کی مسجد میں آنے نہیں دیں گے، اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ خطاب کرنے نہیں دیں گے۔ میں سیدھی سی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لوگ کوئی میری مخالفت کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں لوگوں کو کہ اس کو نہ بلاؤ؟ وجہ کیا ہے روکنے کی؟ وجہ یہی ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا اہل بیت کی محبت، وکیل اہل بیت کا ٹائٹل ملا ہے اس کو ہند کی سرزمین سے، تو اس لیے ادھر آئے گا تو علی علیہ السلام کا ذکر کرے گا، ادھر آئے گا اہل بیت کا ذکر کرے گا، تو اس لیے اس کو روک دو، اس کو آنے نہ دو، اس کے راستے کو روکو، لوگوں کو تھریٹ کرو، ڈراؤ لوگوں کو تاکہ یہ آئے نہ۔ کیوں؟ اگر آ گیا تو اہل بیت کی عظمت بیان کرے گا، مولا علی علیہ السلام کی افضلیت بیان کرے گا، تو پتہ چلا ان کو پھر عداوت اور دشمنی میرے ساتھ تو نہیں، حضور کی اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ہے۔ ان کو افضلیت علی ہضم نہیں ہوتی۔ جو اصل سنیت میں ایسے میدان میں للکار کے لوگوں کو دکھاتا ہوں، سناتا ہوں، پہنچاتا ہوں میدان میں جا کے، اور چیلنج کرتا ہوں کوئی سوال کرنا چاہے تو کرے سوال۔ ان کو پتہ ہے جب اس طرح یہ کھول کھول کے ہماری کتابیں دکھائے گا اور لوگوں کو بتائے گا اور اہل بیت کے دشمنوں کو ننگا کرے گا، ایکسپوز کرے گا، ہم تو ان پر سلام پڑھتے ہیں، ہم تو ان کو چھپاتے ہیں، تو عام لوگوں کو، عام پبلک کو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کا دشمن کون تھا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نمازی ہم سے سوال کریں گے، چندے رک جائیں گے، لوگ بھاگ جائیں گے، لوگوں کو شعور آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی، وہ اہل بیت کے در پہ آ جائیں گے، لہذا بہتر ہے اس کو ہی روکو۔ لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں زیادہ اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ یوٹیوب چیک کریں کتنے میرے خلاف کلپ بنے ہوئے، میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی بات کی نہیں، مجھے کوئی گالیاں بھی دے میں اسے چھیڑتا ہی نہیں، لیکن جو مقام اہل بیت پہ بات کرے پھر میں اسے چھوڑتا ہی نہیں، مجھے اپنا تو ہے ہی نہیں، لیکن میں آپ کو جینون بات بتاتا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا، نہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا، میں تنہا بھی رہ گیا، سارے ہی چھوڑ گئے، تو پھر بھی اسی طرح اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی افضلیت کے میں ڈنکے بجاتا رہوں گا جب تک میری سانسیں چلتی ہیں۔ اس ذکر سے میں رکنے والا نہیں ہوں، میں پلتا ہوں در علی المرتضیٰ کے ٹکڑوں پہ، میں نے خیرات لی ہے علی المرتضیٰ کے دہلیز سے، میں نوکر ہوں اس در کا، میں بھکاری ہوں اس در کا، میں منگتا ہوں اس در کا، میں تو اس در کے سامنے اپنا سر جھکا کے لوگوں کو اصل سنیت کا چہرہ دکھا رہا ہوں، میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ یار لوگوں نے جو سنیت کا چہرہ گدلا کر دیا تھا، گندا کر دیا تھا، جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے وہ سنیت کا نام سن کے بھاگنا شروع ہو گئے تھے، میں نے تو محنت کر کے، کوشش کر کے ان کو بتایا ہے کہ مولوی صاحب آپ کو سنیت نہیں بتاتے، آؤ میں آپ کو سنیت بتاتا ہوں، قرآن سے بتاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان سے بتاتا ہوں، 1000 کے قریب قرآنی آیات میں نے دی ہیں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت میں، 5000 حدیث مصطفیٰ دی ہے، پھر اس کے علاوہ امہات المومنین صحابہ، پھر محدثین مفسرین کی آراء دی ہیں، ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا۔ یہ ہے سنیت۔ یہ جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سنیت کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے، ہم جسے کہیں گے وہ سنی ہے وہ سنی ہوگا، ان کو تکلیف یہ ہے، ان کو حسد بغض صرف حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے ہے، اور یہ ایسا کچھ کر رہے ہیں شیعہ کی ضد میں، یہ شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، حضور کے اہل بیت کے در کے منگتے بنو، اور اس کوشش سے، میری اس سٹرگل سے اتنا اچھا فیڈ بیک ملا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں، اور دیوبندی، واللہ باللہ تاللہ دیوبندی دوست مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں اب پتہ چلا کہ اہل بیت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ہم تو نوکر بن گئے مولا علی علیہ السلام کے، کٹر دیوبندی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے
ملا تو ہمیں بتاتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے تو شیعہ کا کام ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، سنیوں کا تو کام ہی نہیں۔ دیوبندی اہل حدیث اور بے شمار رضوی کٹر جلالی رضوی، انہوں نے توبہ کر کے حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے در پہ آ گئے، مجھے ملتے ہیں رو رو کے گلے لگ کے روتے ہیں۔ وہ کہتے کسی نے یار بتایا ہی نہیں ہمیں، کسی نے ہمیں یہ کتابیں دکھائی نہیں تھی، اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ سنایا ہی نہیں تھا۔ وہ دوسروں سے روکتے تھے، جہاں یہ سودا ملتا تھا کہتے تھے وہ تو کافر ہیں، ان کے پاس جانا نہیں، وہ تو گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، ان کو سننا ہی نہیں۔ تو میں نے جو سٹرگل کی ہے، میں نے جو کوشش کی ہے، جو کچھ بھی میں بھگت رہا ہوں وہ الگ بات ہے، وہ آپ سے میں کچھ نہیں چاہتا، فقط یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے جانچا ہے، جو کچھ میں نے پرکھا ہے، بس موٹی بات دیتا ہوں، اہل بیت جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ باقی اگر کسی کو جو بھی ملا ہے ان کے بعد ملا ہے، ان سے اوپر کوئی نہیں، ان سے اوپر صرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، باقی ساری کائنات اہل بیت کے نیچے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیت اطہار کی سچی اور سچی نوکری عطا فرمائے۔ اس نشست کو ادھر ہی روکتا ہوں، پھر اگلی نشست انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔